السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ لیکن ناظرین، اس آیت جو میں نے پہلے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں۔ تو ناظرین، جب کہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن کے اندر دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات اور، ایک صحابی کی بات کرنے چلا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ چند دن قبل وہ جو ایک ویلوگر ہے رجب بٹ، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی گستاخی کی، یعنی توہین کی۔ یزید کا نام بیچ میں رکھ کر اس نے جو لفظ بولے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ضروری نہیں کہ میں وہ الفاظ بولوں۔ تو ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ یعنی کہ ان کی بھی گستاخی توہین کی۔ لیکن ناظرین یہ بھی تو دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے اور وہ امہات المؤمنین بھی ہیں۔ تو خیر ناظرین، میں آپ کو اسی والا سے آج مرزا علی انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، آج ان کا کہنا ہے یہ جب دل کرتا ہے یہ گستاخی کر دیتا ہے، جب دل کرتا ہے یہ ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے ناظرین انہوں نے کیا کہا ہے مرزا علی انجینئر حافظ اللہ تعالیٰ نے، وہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو چلتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم اس کو کیٹاگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں بغیر کسی تردد کے شروع میں یہ ورڈکٹ دے دوں کہ چاہے اہل بیت ہوں علیہم السلام، امہات المومنین ہوں علیہم السلام، یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ 3 شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے، ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یا لعنت بھیجنا یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ یہ بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے۔ اور وہ جو بدبخت کھڑا ہو کے یہ سارے بکواسات کر رہا تھا، اس کو بھی پکڑا ہے کسی نے کہ نہیں؟ اصل تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بھی ایک غالی رافضی، بلکہ اسے نصیری کہنا چاہیے، آصف علوی نے جو ہے وہ گستاخانہ جملہ بولا اور معاذ اللہ تکفیر کی ان کی۔ تو اس کے جواب میں میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی، الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے۔ میں نے جذباتی رد نہیں بلکہ علمی رد کیا ہے۔ جذباتی رد تو آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بہت ہو رہا ہے، وہ ان کا کر رہے ہیں، یہ ان کا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں کہ جن کی وجہ سے امت کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو امن کے اعتبار سے یہاں پر کئی ایک تکلیف کا سامنا رہا اور فسادات بھگتنے پڑے کئی دہائیوں تک، وہ دوبارہ سے تنظیمیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اسی مکتب فکر کے علماء جو ان تنظیموں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر خود تان کرتے تھے، اب وہ خود ان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تنظیموں کا باہر نکلنا بیسیکلی اس قسم کی ذلیل حرکتوں کا ریونج ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر
اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک خود ساختہ جھوٹا جملہ بولا، اور اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع ہوئیں، بالکل اس طریقے سے۔ جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا جو یہ اڈاپٹ کیا گیا اہل تشیع کے غیر ذمہ دار ذاکر یا عالم کی جانب سے اعلانیہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تنظیمیں جن سے آپ کو اختلاف تھا، اب دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا وہ سودا اپنی پبلک میں بیچے۔ تو یہ دونوں طرف کی علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں، خصوصاً یہ آصف علوی والے مسئلے پہ بھی ذمہ دار علماء نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مفتی اعظم ایران ہیں، امام ان کے خامنائی صاحب، ان کا تو بہت پہلے فتویٰ آیا تھا جب یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، اس نے جب سیدہ عائشہ کی توہین کی تو اس وقت خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور ایسا شخص شیعت سے خارج ہے۔ اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے، بس یہی اب کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ، یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں، علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ فالو کریں۔ باقی رہا علمی اختلاف، تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر، لعنت کرنے کے اوپر، سب و شتم کرنے کے اوپر۔ علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث خود ایک ناسبی روایت کر رہا ہے، مروان بن حکم، اور اس نے امام زین العابدین کو یہ بات بتائی، امام سجاد کو، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پر سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں۔ حضرت عثمان حج تمتع پہ پابندی لگانا چاہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا ہے، یہ سنت ہے، آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں۔ اتنی مشکل سے حضور نے یہ مشرکانہ ایک رسم توڑی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ حج والے سفر میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی، امت کے لیے آسانی فرمائی۔ تو جب حضرت عثمان اپنی بات پر ڈٹے رہے، حالانکہ خلیفہ راشد تھے، تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں، یعنی جمع کرنے کی، چاہے وہ قران کی شکل میں ہو یا تمتع کی شکل میں۔ تو انہوں نے سنت کو اڈاپٹ کیا، اس پہ حضرت عثمان نے کوئی ان کو جیل میں نہیں ڈلوایا، نہ کسی نے کہا کہ گستاخی ہو گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا حضرت علی جو ہے وہ دلائل کے ساتھ علمی رد کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے۔ خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اہل شام میں سے ایک شخص آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، حضرت معاویہ کا دور ہے، اور شامی تو آپ کو پتہ ہے ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، اور وہ شام سے آتا ہے۔ حضرت معاویہ نے پھر اپنے دور کے اندر حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی، حضرت علی نے اس کو بحال کیا تھا، لیکن پھر وہ پابندی جب دوبارہ لگی تو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن عمر سے آ کے وہ شخص کہتا ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں کہ بتائیے حج تمتع جائز ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا؟ تو ان کا جائز، یہ تو سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ، اگرچہ آپ نے قران کیا لیکن وہ بھی ایک حج اور عمرے کو جمع کرنے کی شکل ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے والد حضرت عمر تو اس سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ
کسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری فرمائیں اور حکم دیں اپنے اصحاب کو، اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کریں، تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس طرح کے اور کئی ایک اختلافی موضوعات ہیں۔ مسئلہ نمبر 197 میرا یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اماموں کی گستاخی کا الزام۔ یہ تو اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم تو بتا رہے ہیں خلفائے راشدین سے صحابہ کرام اختلاف کر لیتے تھے علمی دلائل کی روشنی میں۔ وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے شامل کر لیں، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو باقی لوگوں سے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کانٹیننٹ میں تینوں جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دعوے دار، وہ اپنا امام مانتے ہیں۔ ان کی شعرا آفاق تصنیف عربی میں جو ہے حجت اللہ البالغہ، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے چاروں اماموں کے اقوال پہ ایک پورا چیپٹر باندھا ہے۔ اس میں انہوں نے امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف نہ کر سکتے ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی دین کی جڑ اور بنیاد۔ اب یہاں پر میں اہل تشیع عوام سے بھی کہوں گا کہ علی کے شیعہ بنیں، بنو امیہ کے شیعہ نہ بنیں۔ سیدنا علی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو آپ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کی طرف رجوع لے کر آئیں، جو ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بکش مسلم بنے، تو کسی نے علی کا شیعہ بننا ہے تو کتابی شیعہ بنے، بابی شیعہ نہ بنے۔ کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور، کتابوں کے شیعہ اور ہیں اور ذاکروں کے شیعہ اور۔ تو یہ غور کریں ذرا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں شیعہ مکتب فکر کو 2 ریفرنسز کوٹ کروں گا اسی کانٹیکسٹ کے اندر، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ میرے بھائیو، یہ دونوں ریفرنسز ان کی شعرا آفاق تصنیف، جس کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، نہج البلاغہ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات اور ان کے مکتوبات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ بہرحال نہج البلاغہ کو مقبولیت اہل تشیع کے ہاں جتنی حاصل ہوئی عرب و عجم کے اندر، اور کسی کتاب کو نہیں۔ ویسے حدیث کی کتابیں جس طرح ہماری بخاری اور مسلم ہے اس لیول کی، ان کی جو کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت نہج البلاغہ کو ملی۔ یہ میرے بھائیو نہج البلاغہ اب نئی پرنٹ ہو کے آئی ہے، بڑی خوبصورت کمپوزنگ میں، مجھے گفٹ بھیجی ہمارے ایک دوست نے۔ تو اس سے میں نے 5 ریفرنسز، پچھلے دنوں بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی جو کی تھی ایک نصیریہ ذاکر نے، اس کے رد میں، تو میں نے اس میں حوالہ اس میں بھی دیا تھا اسی سے، اور آج بھی میں اس سے 2 ریفرنسز دوں گا۔ پہلا ریفرنس جو ہے وہ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر ہے 204 مولا علی کا، اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں،
ان کا یہ ترجمہ ہے، شیعہ کے ایک اتھینٹک علماء میں سے ایک بڑی پرسنالٹی تھے. تو آپ دیکھیں اس خطبے کا عنوان کیا ہے، وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. اور جب مولا علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو سنا کہ وہ جنگ کے دوران اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی پر سب و شتم کر رہے تھے جنگ کے دنوں میں جب آپ نے تلوار اٹھا لی تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی، لیکن اخلاقیات سے نہیں کسی کو گرنا چاہیے. تو اس پہ پھر مولا علی کا خطبہ ہے، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو. یہ ہے علی کے شیعہ جو مولا علی کو فالو کریں گے. اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا. یعنی علمی طریقے سے رد کرو، گالی دینے سے کیا ملے گا؟ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو، خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. یہ ہے میرے بھائیوں ایک طریقہ پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا. اور مزے کی بات بتاؤں، اسی سے ملتا جلتا خطبہ اہل سنت کے ہاں آپ کو المستدرک للحاکم میں مل جائے گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658 نمبر حدیث ہے جس میں مولا علی کے الفاظ ہیں کہ اہل شام کو گالی مت دو بلکہ ان کے کرتوتوں کو برا کہو، یا ان میں جو برے لوگ ہیں ان کو برا کہو، ان کو گالی مت دو. تو یہ نہج البلاغہ میں بھی خطبہ آ گیا اور المستدرک للحاکم کے اندر بھی آ گیا. اچھا، دوسرا ریفرنس وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا تھا معاویہ ابن ابی سفیان کے نام. یہ خط نمبر ہے مکتوب نمبر 6. اچھا، یہ جو میں آپ کو نمبرنگ بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ایون جتنے ورژن آپ کو ملیں گے پرنٹنگ والے سب میں نمبرنگ یہی ہوگی، خطبوں کی اور مکتوب کی. یہ خط ہے. یہ خط انہوں نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ نے خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا، امام وقت کے خلاف بغاوت کی، تو اس میں حضرت علی نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا لکھا، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے. یعنی مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ جس اصول پہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت ہوئی ہے، جن اصحاب نے کی ہے، اسی اصول کے اوپر میری بیعت ہوئی ہے جن پہ خلفائے ثلاثہ کی ہوئی تھی. اچھا، بعض شیعہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی الزامی جواب کے طور پہ حضرت معاویہ کو کہا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کو درست سمجھتے تھے. نہ، یہ آپ نے غلط رزن نکالا ہے. یہ مکتوب خود اپنی حفاظت کرے گا کہ آپ اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آگے جا کے مولا علی کہیں گے کہ وہ اصحاب جنہوں نے 3 خلفاء کو چنا تھا اور مجھے بھی چنا ہے، ان کا چننا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ جتنی مرضی اپنی پبلک کو کہانیاں کرواتے رہیں، باطل تو نہیں داخل ہو سکتا. اب وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر وہ کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے. اب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا ہے، جو ہٹے گا اسے واپس لایا جائے گا. وہ سورۃ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اور وہ نہ سمجھ رہا ہو تو اسے قتال کر کے آمادہ کرو کہ واپس آئے. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل، صفین و نہروان لڑی تھی. اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں، یہ وہی بات آ گئی، کیونکہ وہ مومنوں
کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام۔ شکر ہے جی، سلام لکھ دیتا ہے۔ سلام کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ مسلمان سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بیعت پہ آمادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے تبھی بیعت پہ آمادہ کیا نا، کافر سے تو نعوذ باللہ بیعت نہیں لینی تھی۔ تو آپ یعنی وہ سلام بھیج رہے ہیں اور آپ جناب لانتے بھیج رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ علی کے شیعہ ہیں یا بنو امیہ کے شیعہ ہیں یا ان کے شیعہ ہیں جن کے نام مولا علی نے خط لکھا ہے، تو آپ اسی کے شیعہ بنیں جو جس کا شیعہ آپ کو بننا چاہیے، پارٹی کا بندہ، مولا علی کا پارٹی کا بندہ۔ اچھا میرے بھائیو، یہ جو سب و شتم کا ٹاپک ہے یہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کئی ایک تلخ حقائق جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر، اور پھر اس کے ریونج میں جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ بھی ایکسٹریم رویے پر گئے، اور انہوں نے وہی کام جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ، اور بلکہ ان کی وجہ سے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ میں بنو امیہ جب بھی نام لوں تو آپ نے حضرت عثمان کے پیچھے جا کے نہیں چھپنا، یا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نہیں چھپنا، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ اس طریقے سے ہی ہے جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان کو یعنی انسانیت میں چنا، تو آپ یہ کہیں گے جی چنگا عظیم خاندان ہے، ابو لہب پیدا ہو گیا ہوتے، تو پھر ظاہر انڈرسٹوڈ ہوگا۔ رسول اللہ نے حالانکہ اس کو علیحدہ نہیں کیا کہ سوائے ابو لہب کے، تو میں بھی اگر علیحدہ نہ کروں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ ان کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اوور آل بنو امیہ کی۔ تو غلط طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے، علمی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا، اس سے کئی ایک ٹاپک اور جڑے ہوئے ہیں جو میں نے الحمدللہ 6 ٹاپکس کے اندر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل تو شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے، ادروائز اس میں حدیثیں 200 سے زیادہ ہیں، ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں۔ صرف 33 نمبر پہ جو میں نے غدیر خم کی حدیث لی ہے نا، اس میں 8 روایتیں میں نے نقل کی ہیں، نمبر ایک ہی دیا ہے اس کو 33، تاکہ 72 کی نسبت قائم رہے۔ یہ اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، سب سے پہلے عربی میں لکھا، پھر اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ہوا، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ اور اس میں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، حدیثوں کے نمبر علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں، جو عربی کتابیں چھپتی ہیں دارالاسلام کی یا دارالکتب العلمیہ کی۔ اور اس ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نے ہر حدیث کی کتاب میں جو حدیث تھی اس کے اوپر دور حاضر کے بڑے محققین کی تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین۔ اور بخاری مسلم جو ہے وہ تو ویسے صحیح ہے نا۔ یہ 6 ٹاپک کیا تھے؟ نمبر 1، منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ دوسرا ٹاپک ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب۔ ایک تو آپ کو بتایا گیا نا جعلی عبداللہ ابن سبا، وہ تو بعد کی پیداوار ہے، صرف آل امیہ کو چھپانے کے لیے اس کے کھاتے میں چیزیں ڈال دی۔ اس میں نے بخاری مسلم سے کھولا ہے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے۔ تیسرا ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی۔ چوتھا ٹاپک، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، جو آج کا ٹاپک ہے۔ بڑے عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنے بھی کوئی سب و شتم تے بھی کوئی ریکارڈنگ کراؤ، آ گئی جی پھر سامو۔ 5واں ٹاپک، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔
اور آخری ٹاپک سیدنا حسین کے فضائل کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت۔ یہ 6 ٹاپک اللہ کے فضل سے کور کیے ہیں۔ سافٹ کاپی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، ہارڈ کاپی آپ مفت منگوا سکتے ہیں۔ ٹی سی ایس کا آپ کو 300 روپے خرچہ دینا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں، 12 کا پیکج ہے جس میں 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہے۔ یہ 12 کا پیکج آپ اپنے گھر ہارڈ کاپی ڈاک میں منگوا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوئے ہیں، ریڈ اور بلیک میں رائٹنگ ہے، ریڈ میں حوالے ہیں تاکہ انا بھی پڑھ لیں۔ تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے، بیچ میں کھانے کا وقفہ یا نماز کا وقفہ ہے، یہ الگ بات۔ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +923215900162، پاکستان سے کریں گے تو 032159000162۔ واٹس ایپ اس پہ ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوگا، ہاں کوئی کال کر لیتا ہے تو شاید انٹرٹین ہو جائے۔ میسج آپ نے جو کرنا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا ہے، اور اس میں بھی کال کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی۔ اس کے لیے جو پیمنٹ آپ کو صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دینا پڑے گا، وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی اس پہ بنا ہوا ہے، موبی کیش کا بھی، وہ انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے۔ تو آپ ہارڈ کاپی یہ منگوا سکتے ہیں، پڑھیں، اس میں سارے حقائق میں نے احادیث کی کتابوں سے کھولے ہیں، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں۔ اب رہا یہ ایشو، چونکہ اب چل نکلا ہے، 3 سال سے مجھ پہ زور تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کی جانب سے کہ سب و شتم کے ایشو کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے ہیں۔ گاہے بگاہے تو میں اس کا ذکر کرتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ ایک ایشو آیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کروں کہ یہ جو کچھ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات والا، تو اس کی روٹس 1400 سال پرانی ہیں، یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ بنو امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک، آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں بر اعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہ جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا وہ پرویز مشرف کو تو نہیں پتا تھا، نیچے پتہ نہیں کوئی کار گیا، تو وہ آپ نے ویسے آنکھ بند کرنی تو لادا کریں۔ بال حدیثیں کیا کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کروا رہا تھا اور کس کے کرنے سے ہو رہا تھا۔ تو اس کے اوپر اجماع ہے، بخاری مسلم کی احادیث گواہ ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ساری نقل کی ہیں، اور ان احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بزرگوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بزرگ پرستی بہت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ ایک انٹرنیشنل بزرگ ہیں جسے پوری دنیا میں صوفیاء اور اہل حدیث سلفی سب لوگ ہی بزرگ مانتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، المتوفا 911 ہجری، جنہوں نے خود اپنے آپ کو اس صدی کا مجدد بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اشاروں میں ٹریک تو نہیں کرتے نا، انہوں نے اشاروں میں کیا، پچھلوں نے ان کو مان لیا۔ آپ پوچھ لیں ذرا بریلوی دیوبندیوں سے کہ کون ہے مجدد، تو وہ کہیں گے جی وہ جلال الدین سیوطی ہیں۔ انہوں نے کئی بلکہ اسلام کی تاریخ کے اندر چند ایک بڑے مصنفین جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، جس طرح امام بیہقی ہیں، امام غزالی ہیں، اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی بھی ایک بڑا رائٹر ہے۔ دنیا جان کے ہر ٹاپک پہ ان کی آپ کو تحریریں ملیں گی۔ ایک کارنامہ ان کا یہ ہے کہ صرف ایک جلد کے اندر انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، یہ اپنے دور تک سارے حکمرانوں کی تاریخ لکھی، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر شروع ہوئے خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، پھر اسی طریقے سے ایوبیوں کی حکومت، اور مختلف جو دنیا میں مسلمان جہاں جہاں حکمران تھے نا ان کے ساروں کے، اس کو پڑھ کے یہ 1995 میں نے پڑھی تھی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں
فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے کئی دن تک جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی تھی کہ ہمارے حکمران یہ کچھ کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اور ہی کہانیاں کروائی گئی تھی۔ ان کی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے ایک جلد کے اندر، یہ آلموسٹ 600 صفحوں کی کتاب ہے، پورے 600 صفحے، یہ آپ کو کسی بھی مکتبے سے مل جائے گی، بریلوی دیوبندی دونوں سے چھاپ رہے ہیں۔ اس میں آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں۔ ویسے تو آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام کے پہلے مجدد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں زہر دے کے بنو امیہ نے انہیں قتل کر دیا۔ آگے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا تجدیدی کارنامہ کیا ہے، تو اسی میں قیامت مضمر ہے۔ بنو امیہ کی انہوں نے گند کو صاف کیا ہے نا، وہی تجدیدی کارنامہ ہے۔ صرف ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑی ہمت کی ہے ماڈرن اسکالرز میں سے، یا مولا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھے، باقی تو کسی کی جرت نہیں کہ بتائے کہ کیا تھا۔ تو اس میں عمر بن عبدالعزیز والا چیپٹر نکالیں تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا اکابرین سے، بزرگوں سے پوچھ کے انہوں نے باقاعدہ اس چیپٹر میں، عمر بن عبدالعزیز والے چیپٹر میں لکھا ہے، بنو امیہ کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب و شتم اور نازیبہ الفاظ کہتے تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس کی سختی سے ممانعت فرما دی۔ انہوں نے جلال الدین سیوطی کا بھی نام لینا چھاڑ دینا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بندہ ہے، ایڈا بھارا بندہ ہے، انہوں نے یہ چھاڑ سکتے، اور انٹرنیشنل بندہ ہے، یہ صرف سب کانٹیننٹ نہیں، پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے۔ اور اپنے گورنروں کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں آندہ ایسا نہ ہو اور ان کی شان میں جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے ان کی جگہ آندہ سے یہ الفاظ بولے جائیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90 نمبر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت انہوں نے داخل کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کا، اور تمہیں برائی اور بے حیائی اور بے ہودگی کے کاموں سے منع کرتا ہے، یہ ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کوئی بے حیائی کر رہے تھے نا وہ حضرت علی کے بارے میں، یعنی یہ نعوذ باللہ نازیبہ الفاظ بول کے۔ چنانچہ تب سے اب تک خطبات کے آخری جملے یہی پڑھے جاتے ہیں، اور واقعی پڑھے جا رہے ہیں، ہم تو خطبات میں سن رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو خطبے دیتے ہیں ان سے پوچھیں یہ آیت جو آپ خطبے میں پڑھتے ہیں یہ کس حدیث میں آیا کہ نبی الاسلام پڑھتے تھے، تو آپ بتائیں گے عمر بن عبدالعزیز نے داخل کیا ہے۔ پھر آگے پوچھیں کیوں داخل کیا ہے، پھر وہ آپ سے کہیں گے تو انجینئر کو تو نہیں سنتا، ہاں انجینئر۔ اچھا جی، یہ تو وہ بزرگ ہیں، ان کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں۔ اہل حدیث کو ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے تو ہم نے ایک بزرگ دریافت کر لیے ہیں جن کے نام پہ ان کا فرقہ چل رہا ہے، وہابی۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کا بیٹا ہے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، المتوفى 1242 ہجری۔ ان کی کتاب ہے سیرۃ الرسول، جس کے حوالے الرحیق المختوم میں بھی موجود ہیں۔ آلموسٹ 800 صفحوں کی یہ کتاب ہے، اس کا PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہارڈ کاپی بھی آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کل اس کی وہ ختم ہوئی ہوئی ہیں، پرنٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ جیلم سے ہی چھپی ہے، دارالاسلام نے عربی میں چھاپی تھی، اردو ترجمہ ہی نہیں کیا۔ جیلم والوں سے ہو گیا، آپ وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں ہو گیا۔ اس میں اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی انہوں نے چیپٹر باندھے اینڈ پہ نا، تو مولا علی والا ذرا چیپٹر نکال لیں، اس میں کئی ایک حوالے ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں، چکے اسی ٹاپک سب و شتم کو میں کور کر رہا ہوں، تو اس میں 797 نمبر پیج ہے، عربی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں بھی حضرت علی والا چیپٹر بالکل اینڈ پہ۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نہیں ہم وہابی، ان کی وجہ سے، ویسے تو کہتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں، وہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ویسے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب اور یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ۔ وہ لکھتے ہیں بنو امیہ ان کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس سے علماء کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی، مولا علی کی، اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی۔ دین نے ایک عمارت کھڑی کی جس کو دنیا نے گرانے کی کوشش کی، دنیا کچھ نہ بنا سکی، اور جو کچھ بنایا اس کو بھی منہدم کر دیا۔ یعنی مولا علی سے جو ٹکرایا وہ خود ہی بدنام ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں بنو امیہ نے 60 سال تک لعنت کی ہے نا، 1400 سال سے لعنتیں کھا رہے ہیں۔
یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو لانتے کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ یعنی ایک مکافات عمل والا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی کیتیاں گیا ہیں، دوسرے الفاظ میں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے نا اپنے کیے ہوئے اعمال آگے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی ہو جاتا ہے، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ دو حوالے ہو گئے بزرگوں کے. اس دور میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں میں جینیس پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. تیسرا والا میں طاق کرنے کے لیے ان کا پیش کر دیتا ہوں، خلافت و ملوکیت. کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ تو مولویوں کو اور اماموں بزرگوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتا. وہ کہتا ہے جی کوئی کو پڑھ لکھے سیاڑے بندے دی گال کرو. مولوی تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ نہ سمجھتے ہوں، لیکن جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ ان کو اور ان کے بزرگوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ہم نے تو ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے. یہ خلافت و ملوکیت کا نیا ورژن ہے اور پوری تخریج کے ساتھ ہے. ایک ایک بات کا نیچے ریفرنس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی کتابوں کا. اس میں جو چیپٹر ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. یہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے. سیدنا حسن و حسین کے سامنے مروان بن حکم نے کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنت والے لوگ، اہل بیت کا لفظ استعمال کر کے پھر انہوں نے جواب بھی دیا اس کا. یہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو بھی بدل ڈالا اور خطبہ جمعہ میں سیدنا علی پر سب کرنے کی بجائے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب یہی بات مودودی صاحب نے جب لکھی نا تو علماء کہتے ہیں مودودی پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کرتا رہتا. میں نے اس سے پہلے بابوں کے والے دیے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ آپ جن بابوں کو مانتے تھے نا، ہم نے انہی کی کتابوں کے حوالے آپ کو پیش کر دیے. یہ حوالے تھے آپ کے لیے. ویسے آپ کا تو چیپٹر یہیں پہ کلوز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں جب بزرگ فرما دے تو دلیل تو ان سے مانگنا ہی گستاخی ہے. اب میں جو پڑھی لکھی عوام ہے جن کو ہم نے اتنا ایجوکیٹ کر کے بکش بنایا ہے، وہ تو ہم سے سوال کریں گے کہ ان بزرگوں کو تو چھوڑیں، آپ ہمیں دلائل دیں بخاری سے، مسلم سے، حدیث کی کتابوں سے. تو ظاہر ہے پڑھے لکھے طبقے کو بھی تو ایڈریس کرنا چاہیے نا. ان لوگوں کو تو ایڈریس کر لیا. تو ان کے لیے ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر جو چوتھا ٹاپک تھا سب ٹاپک، اس کے اندر یہ سب کچھ کور کیا ہے یہ 5B ریسرچ پیپر کے اندر. تو وہ سارا کچھ تو ایک نشست میں کرنا مشکل ہے. میں چند ایک چیزیں اس میں سے کور کر دیتا ہوں اسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ شاید میں اس کو پھر ریکارڈنگ میں نہ لے کر آؤں. روزانہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہو سکتی. اب یہ محرم بھی چل رہا ہے اور ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، تو میں جلدی جلدی اس کو کور کرتا ہوں، ایک پوری ڈاکٹرن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. اچھا، یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں، صحابہ بھی بول سکتے ہیں. عربی میں یہ دونوں مستعمل ہیں، زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو
میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا، تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اود پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے، وہ وزنی ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں۔ اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکیں، کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673، مسلم میں 6488۔ اس میں الفاظ ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی۔ نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو، ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج، لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا، آدھی حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ وہی بات ہے علماء یہود والا کردار، افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو ہی منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی، تو جو سینئر 3 صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی، ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، ہماری ویڈیو سے پہلے۔ اب کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا، جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر، تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی۔ تو انو میرے صحابہ کو گالی مت دو، آندہ کو مولوی بیان کریں، ان کو پوری حدیث پڑھ، صحیح مسلم 6488۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، یعنی جو بندہ مر گیا نا آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا، برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا۔ یہ میں نے ایک پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے، یہ احادیث جمع کر کے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم تھا۔ دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا، جو اکثر ناسبی پیش کرتے ہیں، ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی ہے۔ تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے، اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے، انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کا، ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے، یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا، یہ تو معاملہ ہی اور ہے، مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو، آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں، تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے، نہ سر، تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دو بدو ہو، جب ایک بندہ مر جائے، مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں، مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم ہے۔ یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے، اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں، تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے۔ وہ تو ایک واقعہ ہوا، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے، یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہے وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، پھر آگے ان کی اولاد بھی حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر، نعوذ باللہ، یعنی وہ کہانی کرائیں جو آپ ایکسیپٹ کریں۔ اس لیے دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یار علماء میں تو کامن سینس بھی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے، یار آپ اپنی عزت کروائیں نا۔ تو یہ دو چیزوں کو آپ مکس کرتے ہیں۔
میں ساتھ ساتھ نا ہر چیز کلیئر کر رہا ہوں. کوئی چیز رہ گی نا آپ نے اینڈ پہ مجھے یاد کرا دیں, تسی بھی بڑے ایکسپرٹ ہو. تو میں کوشش کریں کوئی شہر ہوئے نا, کوئی دوبارہ تو ریکارڈنگ نہیں میں نے کروانی. اچھا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں 6788, مسلم میں 4410. ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ حضور کے پاس آیا. لوگوں نے سفارش کے لیے اسامہ بن زید کو بھیج دیا. اونچے خاندان سے تھے. نبی علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے مسجد میں ممبر رکھا اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین اور عام لوگوں کے لیے الگ ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب کوئی جرم کرے گا نا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا وہ عام فاطمہ ہے. جو جرم کرے گا وہ مجرم ہوگا. تو اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو لوگ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے یا طلقاء ہیں, اگرچہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ تو بہت نیچے ہے نا سیدہ فاطمہ کے مقابلے میں. وہ اگر کوئی غلط چیز کریں گے تو نبی علیہ السلام کا حکم ان پہ بھی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. اس سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 824. شیخ البانی, شیخ زبیر علی دونوں سے ہی کہتے ہیں, اہل حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے یہ حج تمتع جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں جائز. تو سنت ہے, نبی علیہ السلام نے جاری کیا. ان کے آپ کے والد تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر کسی کام کو رسول اللہ جاری کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا والد اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو آپ فرمایا کہ نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو اب کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائے میرے بھائیو اس ٹاپک کی طرف, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر. میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, لیکن انہوں نے اپنی عوام کو, اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا, اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا, تنقید بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی, کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا. نبی علیہ السلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے, بدعت مکفرہ نہیں ہے. اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا, سیدنا طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کا معاملہ الگ ہے. مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا, اہل شام کا, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. فی الحال میں اس تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید, یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو, وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے, مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں, وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229. اہل مروان, آل مروان جو تھے بنو امیہ, ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں. وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں. بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں, لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے ہیں کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی, تو آپ ہمیں بتائیں. تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا خون نہیں رکتا تھا, تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھی, اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے, کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے.
لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے۔ تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد الساعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے، مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا۔ اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے۔ بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے۔ تو کہ اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا، تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے، اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے؟ تیرے چچا کا لڑکا۔ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے، لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے۔ تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ڈھونڈو۔ سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں، واپس آ کے نبی الاسلام کو بتایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں۔ آپ خود چل کے گئے، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی، کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن، حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو۔ تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو، انہوں نے کہا نہیں کہیں گے۔ تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کے دین کو فالو کریں۔ اب آ جائے میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، امر معاویہ سعد، معاویہ نے سعد کو حکم دیا، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز، پھر اس میں آگے الفاظ ہیں، جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے، کیونکہ بنو امیہ ابو تراب۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر، سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا، جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے، خصوصاً 3 باتیں، مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان۔ یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی اسلام کے۔ سعد ابن مالک نام ہے ان کا، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص، یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں۔ اندازہ کریں، جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، ہم مانتے ہیں، تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا
تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا، کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکالتے؟ مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. آئے ہائے ہائے اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا، وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں، باقی وہ تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی، باب باندھے. اچھا بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور ساتھ اپنے بھی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا، جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے، ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے، جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا، ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا، تو انہوں نے اس کا رد کیا، لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا؟ امر معاویہ بسب سعد، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے فل ان دی بلینکس. تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام نے تیمیہ المتوفی 728 ہجری، اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو. اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جی پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں ہے نا کہ شعبہ چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی. اچھا ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا
اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہے کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس میں الفاظ ہے ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا، کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کرے. اچھا، یہ سنن نسائی الکبریٰ نا ایک بڑی نیکی کا کام ہوا ہے اس امت کے اندر. میں تھوڑا آپ کو بتا بھی دوں، چونکہ یہ سب و شتم کی اکثر احادیث سنن نسائی الکبریٰ میں. میرے بھائیو، امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری، یہ اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. بخاری اور مسلم کے بعد روئے ارض پہ اہل سنت کی سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. ویسے اس کو ترتیب میں 5ویں نمبر پہ نام لیتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. لیکن صحت کے اعتبار سے سب سے کم ضعیف روایتیں اگر جس کتاب میں ہے نا، وہ سنن نسائی ہے، بخاری مسلم کے بعد. امام نسائی نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث تھی، 11,770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے، کدھر ادھر پڑی ہوئی ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں دارالاسلام والوں نے لکھا ہے سنن نسائی الصغریٰ، یہ چھوٹی سنن نسائی ہے. اس میں حدیثیں ہیں 5,761. یہ ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے، امام ابن السنی. کام بھی سنی اللہ انہوں نے کی تھا. اچھا، یہ میں ایک جوک کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں، کیونکہ کچھ اہم چیپٹر تھے جو نکال دیے اس میں سے، تو وہ اسی میں کہہ رہا ہوں. ان کا نام بھی سنی تھا، ابن السنی. تو سنیہ دا پتر ابن السنی. تو امام ابن السنی جو تھے المتوفی 364 ہجری، یہ نہ کہنا میں گستاخی کی ہے، میں نے ایک علمی اختلاف کر رہا ہوں اور لائٹر موڈ کے اندر. انہوں نے نا اس کی تلخیص کر کے نا وہ آدھی حدیثیں کر دی، کدھر 11,770 اور کدھر 5,761، اور کچھ اس کے چیپٹر اس میں سے نکال دیے. وہی اصل چیپٹر سن. خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تسی کڈے نہ سی پھر پا لینے وچ. اچھا، دنیا میں یہ کتاب موجود ہے، عربی میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. الصغریٰ کا ہوا ہے، اس کا نہیں ہوا ہوا، کبریٰ کا. دارالکتب العلمیہ بیروت نے چھاپی ہوئی ہے، PDF موجود ہیں، ہم ایک ایک انشاءاللہ اس میں لگائیں گے. اس کے کچھ چیپٹر تھے بڑے امپورٹنٹ. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے سنت اذکار، جس میں سے ہم نے یہ اپنے اذکار کارڈ میں وہ جو لکھی ہے نا حدیث، وہ دیکھیں سنن نسائی الکبریٰ 9928 نمبر، کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ، یہ اس میں تھی. اس کا چیپٹر تھا عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا، جو آپ کو کہانی کرائی گئی جنازہ ہوا ہی نہیں. اس میں میں نے الگ سے 163 مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا. ایک اور چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن. ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ، اور ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے خصائص علی، جس کی لکھنے وجہ سے امام نسائی کو شہید کر دیا ناسبیوں نے. اور یہ دارالاسلام والوں نے باقاعدہ سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید کیا گیا. وہ جب شام گئے، انہوں نے خصائص علی، انہوں نے کہا کہ شامی لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے ہماری طرح کہ اہل حدیث کو آپ قرآن و حدیث سے بتائیں گے تو مان لیں گے. انہوں نے 194 حدیثیں جمع کی، وہاں پہ درس شروع کیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی علی، کیڑا علی؟ انہوں نے کہا بھائی علی علی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کو میرے شام. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، کیا یہ عجیب بندہ ہے، یقین مانیے پتہ نہیں اس کے پیٹ میں کیا ہے. لیکن میں ایک بات یہ بھی بات کہہ دوں، قرآن پاک نے اس کے بارے میں فیصلہ 2300 سال پہلے ہی کر دیا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، اتلم بعد ذالک زنیم. اور یہ واقعی اس کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دے دی اتلم بعد ذالک زنیم. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، آپ کو پتہ ہے معاذ اللہ اس نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد اس نے استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے گھر کے بارے میں جو جملے بولے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور آج اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بولے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذالک زنیم.
جو بندہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی توہین کرے وہ ایک باپ کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں جانا ہی نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہی۔ خیر ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے صحیح المسلم کی حدیث ہے، تو آئیے یہ ہم حدیث پڑھتے چلیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے، 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسر ہے۔ آپ نے جواب دیا جی ہاں، یعنی یہی الفاظ ہے ہاں بولیے۔ تو کہا میری بیٹی ام حبیبہ عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہے، تو میں آپ کی زوجیت میں وہ دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اگلا الفاظ فرمایا معاویہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب وحی بنا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر مقرر فرما دیجئے، تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اسی طرح کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں۔ تو آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابو سفیان سفارش کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کر رہے ہیں۔ بلکہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے جی دیکھیں انہوں نے سفارش ہی کی ہے نا، اس کا مطلب یہ سفارشی ہوئے۔ تو ناظرین ایسے ہی ایک حدیث اور میں آپ کو پڑھتا چلوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو چلیے وہ بھی ہم حدیث پڑھتے چلیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تم سفارش کر دیا کرو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا، یعنی سفارش کرنا ثواب ہے۔ ابو سفیان نے سفارش کی تو اس کا مطلب ان کو اجر ملا، سفارش کر دیا کرو آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح المسلم کی۔ تو ناظرین یقین مانیے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔